اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 25 آیتوں کا ہم ترجمہ و تفسیر کر چکے ہیں۔ آج دیکھیے آیت نمبر 26 کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها ان بے شک اللہ بے شک اللہ لا یستحیی لا نہیں یستحیی وہ شرماتا نہیں شرماتا، یعنی بے شک اللہ نہیں شرماتا ان کے یضرب کے کوئی بیان کرے، یضرب ضرب یضرب ضرب کے 3 معنی، ضرب جو ہے وہ 3 معنوں میں آتا ہے۔ ضرب مارنا، ضرب بیان کرنا، ضرب چلنا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بیان کرنے کے معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ بیان کرے مثلاً مثال۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ کوئی مثال بیان کرے۔ ما بعوضۃً جو مچھر ہو، ما جو بعوضۃً بعوضہ کہتے ہیں مچھر کو، مچھر کی، فما پس ما جو فوقہا اس سے اوپر، مچھر یا اس سے اوپر، مچھر یا اس سے زیادہ، فوق کہتے ہیں اوپر کو، ہا اس، فوقہا اس سے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا ہے کہ بیان کرے کوئی مثال، خواہ وہ جو مچھر ہو یا اس سے بھی زیادہ یا اس سے اوپر۔ فاما پس اما بہرحال الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے، سو جو لوگ ایمان لے کر آئے، فیعلمون پس یعلمون وہ جانتے ہیں، پس جو ایمان لے کر آئے ہیں وہ جانتے ہیں، کہ وہ الحق حق ہے، من سے رب ہم ان کے رب سے، یعنی ان کے رب کی طرف سے۔ جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف سے حق ہے۔ اور اما بہرحال الذین وہ لوگ جو کفروا کفر کیا، پس جن لوگوں نے کفر کیا، فیقولون پس یقولون وہ کہتے ہیں، سو وہ کہتے ہیں، پس وہ کہتے ہیں، ماذا کیا، ماذا کا مطلب ہوتا ہے کیا، ارادہ کیا اللہ نے، کہ کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے، کیا ارادہ ہے اللہ کا، بہذا بے سے، ہاذا یہ، بہذا اس سے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ کہتے ہیں اللہ نے اس سے کیا ارادہ کیا ہے، مثلا مثال، اس مثال سے، اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا ہے، یضل وہ گمراہ کرتا ہے، بھی اس سے، کثیرن بہت سوں کو، بہت زیادہ کو، بہت سوں کو، ویہدی اور یہدی ہدایت دیتا ہے، بھی اس سے، یعنی اس کے ذریعے سے، بے سے ہی اس سے ہدایت دیتا ہے اسے، کثیرن بہت سوں کو، بہت سے لوگوں کو، وما اور ما نہیں، یضل گمراہ کرتا بھی اس سے، الا مگر الفاسقین نافرمانوں کو، وہ گمراہ نہیں کرتا ہے اس سے مگر فاسقین کو، نافرمانوں کو۔ اب محاورہ ترجمہ دیکھیے، اس کے بعد اس کی تفسیر جو ہے وہ لفظ کرتے ہیں۔ اللہ اس بات سے عار نہیں کرتا، اللہ اس بات سے شرماتا نہیں ہے۔ دیکھیں، ان اللہ لا یستحیی، اللہ اس بات سے نہیں شرماتا ہے، عار نہیں کرتا، حیا نہیں کرتا، ان یضرب کے بیان کرے، مثلا کوئی مثال، بعوضۃً مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز کی، مثلا مکھی، مکڑی، اس سے بڑھ کر یا اس سے کم کی مثال بیان فرمائے۔ جو مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں اور ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی مراد ہی کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کیوں بیان کر رہے ہیں، اس سے کیا مراد ہے، اس سے اللہ بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت بخشتا ہے، اور گمراہ بھی کرتا ہے تو صرف نافرمانوں ہی کو، الا الفاسقین۔ دیکھیے اب کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی مثال کو، کم سے کم چھوٹی سے چھوٹی مثال، کسی بھی چیز کی مثال، یا یوں سمجھ لیں کہ اس سے نہیں شرماتا ہے۔
اب پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے منافقین کی 2 مثالیں دی. ایک مثال یہ پانی سے دی کہ آسمان سے پانی برستا ہے. دوسری مثال یہ دی کہ اندھیرا چھا جاتا ہے، بجلی چمکتی ہے، روشنی ہوتی ہے، پھر وہ چلنے لگتے ہیں. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کی. آگے قرآن مجید میں ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کبھی مچھر کی مثال دیتا ہے، کبھی مکھی کی مثال دیتا ہے، کبھی مکڑی کی مثال دیتا ہے، کبھی درخت کی مثال دیتا ہے کہ کبھی اس طرح سے کہتا ہے کہ مومن کی مثال ایسے درخت کی سی ہے جس کی جڑیں مضبوط ہیں اور تنے آسمان میں ہیں. کبھی کافروں کی مثال دیتا ہے کہ اس کے ایسا درخت ہے جس کی جڑیں بالکل کمزور ہیں اور تھوڑا سا ہاتھ لگے تو اکھڑ جائیں. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غلاموں کی مثال دیتے ہیں. اس طرح سے بہت ساری مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی ہوئی ہیں، جو بڑی سے بڑی مثال بھی ہے اور چھوٹی سے چھوٹی مثال بھی ہے. ان مثالوں کے دینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کو باتیں سمجھ میں آ جائیں، اور ہم بھی جو ہے وہ جب عام طور پہ انسان جب بات کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی مثال دے کر بیان کرتا ہے، کوئی نہ کوئی مثال دے کر سمجھاتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی یہی کہہ رہے ہیں. اب جب کفار نے منافقین نے یہ اعتراض کیا کہ کیا مراد ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال دے، اللہ تعالیٰ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں کرے، اللہ تعالیٰ مکھی کی، مچھر کی ایسی باتیں کرے. تو اس کے جواب میں یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا ہے کہ وہ بیان کرے کسی مثال کسی مچھر کی، خواہ اس سے بھی اوپر. اب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ مچھر یا اس سے بھی زیادہ. اب یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے جو ہے وہ بڑی چیز، یا پھر اس سے بھی چھوٹی چیز، اس سے بھی حقیر چیز، مچھر سے بھی زیادہ حقیر. ہم کہتے ہیں نا مچھر یا اس سے بھی زیادہ، تو اس سے بھی زیادہ مطلب حقارت میں اس سے بھی زیادہ، کمی میں اس سے بھی زیادہ، کہ اس سے بھی چھوٹی مثال اللہ تعالیٰ بیان کر سکتے ہیں. فوقہا کا مطلب ہم یہاں پہ یہ لیں گے، یہ بھی لے سکتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ، اس سے بڑی، یہ بھی لے سکتے ہیں کہ حقارت میں، کمی میں اس سے بھی بڑی. ٹھیک ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اب ان مثالوں کے بیان کرنے میں کیا ہے کہ 2 طرح کے لوگ ہو گئے، ایمان والے اور کافر. ایمان والے جو ہیں وہ کیا کریں گے، وہ تو جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سو لوگ جو ایمان لے کر آئیں، فَيَعْلَمُونَ، وہ تو جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ بے شک انہو وہ حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حق ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہی یہ بات فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی نے یہ مثالیں بیان کی ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں کچھ، ہمیں جو ہے وہ علم دے رہے ہیں، عقل دے رہے ہیں، ایمان کے بڑھانے کا سبب بن رہا ہے. یہ ایمان والے یہ بات کو سمجھتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ کیا کہتے ہیں، فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ، اللہ کا اس سے کیا ارادہ ہے، بِهَذَا مثلاً، اس مثال سے، اللہ کا اس مثال سے کیا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جیسے ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے مثال دی بتوں کی کہ یہ ایسے ہیں کہ ان کے آگے تم لوگ جو رکھتے ہو، چیزیں رکھتے ہو، اگر ان میں سے کوئی چھین کے، کوئی ایک مکھی بھی، حقیر سے حقیر مکھی بھی ان کی کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ لوگ اس کو لوٹانے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں. وہ تو اتنی طاقت نہیں رکھتے ہیں کہ اپنے اوپر سے مکھی اڑا سکیں، اتنی طاقت نہیں رکھتے ہیں کہ مکھی کوئی چیز ان کے آگے سے لے کر بھاگ جائے تو وہ اس کو جو ہے وہ روک سکیں. وہ تو اتنے حقیر ہیں. ان کے بتوں کی بات ہو رہی تھی تو وہ پھدک گئے بالکل، جو ہے وہ کافرین کے. اللہ تعالیٰ نہیں بیان کر سکتا ایسی حقیر چیزوں کو، اللہ تعالیٰ تو نہیں کر سکتے ہیں بیان. تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا اس سے کیا ارادہ ہے، یعنی اس سے عقل پکڑنے کے بجائے، علم حاصل کرنے کے بجائے، ایمان میں تقویت کے بجائے ان کا اور زیادہ جو ہے وہ پھدکنا اور زیادہ کفر کی طرف راغب ہونا اور زیادہ اعتراض کرنا بڑھ گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یضل بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے، وہ گمراہ کرتا ہے اس سے بہت سے لوگوں کو، ویہدی بہ کثیرا، اور ہدایت دیتا ہے بہت سے لوگوں کو. آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہی چیز جو ہے وہ کسی کے لیے ایمان کا باعث بنتی ہے اور کسی کو اتنے سارے اعتراضات نکل جاتے ہیں.
ہم جو ہے وہ چھوٹی سی مثال دیتے ہیں، ہمارے بہت سارے مسلکوں میں جیسے اسلام جو ہے وہ بٹ گیا ہے ایک ہی حدیث کو لے کر، ایک جو ہے وہ ایک بات کر رہا ہوگا، دوسرا دوسری بات کر رہا ہوگا، حالانکہ اس ایک بات میں، ایک نصیحت میں، ایک آیت کا کہہ لیں کہ آپ اس آیت میں نصیحت ہے، عمل کرنے کی بات ہے، اس پر جو ہے وہ ڈٹے رہنے کی بات ہے، لیکن نہیں، اس کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہم لے کر چلے جاتے ہیں، اور جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ہی بات سے بہت سو کو جو ہے وہ ہدایت دیتے ہیں اور بہت سو کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ دیکھیں یضل، وہ گمراہ کرتا ہے بھی اس سے کثیراً بہت سے لوگوں کو، وہ یہدی، اور ہدایت دیتا ہے کثیراً بہت سے لوگوں کو، وما یضل، اور وہ گمراہ نہیں کرتا ہے بھی اس سے مگر کس کو؟ فاسقین کو، نافرمانوں کو۔ اللہ تعالیٰ نافرمان جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہی گمراہ ہوتے ہیں اس سے۔ اللہ تعالیٰ کیا جتنا بھی یہ دین اسلام ہے، اس کے اندر جتنے بھی علوم ہیں، یہ مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، دین کی فراوانی کے لیے اور ایمان کو قوت دینے کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب انہی چیزوں کو لے کر کوئی جو ہے وہ اور زیادہ اعتراضات کرے، اس میں سے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نکال لیں، تو اللہ تعالیٰ صرف نافرمانوں کو ہی گمراہ کرتا ہے۔ اس سے گمراہ ہوتے ہیں صرف نافرمان ہی، جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار نہیں ہوں گے وہی اعتراض کریں گے، جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار نہیں ہوں گے وہی اس میں سے بہت سارے راستے نکالیں گے، نہ ماننے کے بہانے، یوں سمجھ لیجئے۔ تو کافر بھی جو ہے وہ نافرمان تھے، نافرمان یہی کرتا ہے کہ ایسا نہیں، اعتراضات کیے چلا جائے گا لیکن عمل نہیں کرے گا۔ بہت ساری مثالیں ہیں، اس کی مثالیں دینے پہ آؤں تو بہت زیادہ ہیں۔ اب دیکھیے یہ جتنی بھی اس کی تفسیر ہے، جتنا بھی میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ سارا اس کا ہی لب لباب ہے، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے سبق، انشاءاللہ پھر کل جو ہے وہ اگلی آیت کریں گے، کیونکہ اس کا ترجمہ تھوڑا سا بڑا ہے تو آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو سے۔ یہ اگلی آیت بھی چھوٹی سی ہے لیکن نہیں، انشاءاللہ پھر کل جو ہے وہ اس کو کریں گے، پھر کل انشاءاللہ ہو سکے گا تو 2 آیتیں کر لیں گے ہم لوگ۔ آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کا سینہ علم کے لیے، دین کے علم کے لیے کھول دے۔ چھوٹی سی بات کرتی ہوئی چلوں گی، کل مثنوی مولانا روم کے واقعات پڑھ رہی تھی تو اس میں یہ ایک جملہ پڑھا کہ اصل علم جو ہے وہ تو علم دین ہی ہے، جو اصل آب حیات ہے۔ وہ کوئی قصہ پڑھ رہی تھی، اس کے اندر تھا کہ آب حیات کی تاثیر رکھنے والا درخت تھا، تو وہ اس میں یہ نصیحت کی گئی تھی کہ اصل علم دین ہے۔ جس کو علم دین مل گیا، جس کو اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے علوم یا اللہ کے راستے پہ چلنے والے علوم مل گئے، وہی اصل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں اصل دین پر اصل علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کا فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، ہم سب کے لیے قرآن کو ہمارے حق میں حجت و دلیل بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔